اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ بیان ہے جی شریعت و حقیقت۔ اچھا یہ دیکھیں راجہ صاحب نے اس کے بعد پھر بیان کہہ رہا ہوں، کمنٹ کیا ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں جی تخلیق تو حق کی ہے، چاہے تخلیق خلق حق کی ہی ہے، تخلیق چاہے اسی کی ہے، لیکن اس کی اپنی جا ہے اور اس کی اپنی جا ہے۔ نہیں تخلیق حق کی ہے لیکن حق نے اس کو اپنے لیے تخلیق کیا، آپ کے لیے نہیں کیا۔ کس کو؟ خلق کو۔ ہاں خلق کو۔ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ اپنے لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، اور چیزوں کو دیکھیں، اب دو چیزیں ہیں نا، چیزیں کس کے لیے پیدا کی؟ انسان کے لیے۔ اور انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے لیے۔ اگر بندہ چیزوں اللہ حق کو چھوڑ کے جس کے لیے تو پیدا ہوا ہے وہ اس کو چھوڑ کے تو چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہے گا تو ساری بات تو ختم ہوگی نا۔ اگر تو جس کے لیے تو پیدا ہوا ہے تو اسی کی طرف جانا، نہ کہ اس سے حقیر چیز کی طرف جو نہیں۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جی دیکھیں تخلیق تو حق کی ہے نا، اس طرح تو پھر اس میں تو کوئی جو حق کی تخلیق ہے وہ بیسیکلی مخلوق ہے، مخلوق ہے۔ مخلوق کی طرف آپ نے چہرہ نہیں کرنا، خالق کی طرف کرنا ہے۔ خالق اور مخلوق میں فرق بھی تو کرنا ہے نا۔ اب ہم اگر سب کچھ وہی ہے تو پھر ایک ہی سارا ایک ہی ہو جائے گا نا۔ پھر وہ خالق اور مخلوق میں فرق والا وہ جو ہے نا واضح کرنا، اس کو وہ ہم واضح نہیں کر سکیں گے اس کو۔ اگر ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ ساری تخلیق اسی کی ہی ہے، اسی کی ہے، لیکن اس چیز کو تو سمجھنا چاہیے کہ خالق اور مخلوق جب اس نے لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی الگ چیز ہے، وہ نہیں ہے۔ جب اگر تو وہ کہہ دیتا بس ٹھیک ہے جی سب کچھ وہی ہے تو پھر تو اور بات تھی۔ جب اس نے کہا کہ یہ مخلوق ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، یعنی وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے۔ مخلوق کو اگر ہم خالق سمجھیں تو پھر شرک کے زمرے میں چلے، شرک کے زمرے میں آئے گا، چاہے ساری چیزیں اسی کی ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق وہی ہے، لیکن باقی اس سے آگے بیان بھی شریعت کا، آگے شریعت اور آگے انہوں نے آگے شیخ اکبر نے اگلا بیان بھی شریعت کا کیا ہوا ہے۔ آگے شریعت و حقیقت۔ چلیں جی آگے پھر نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ پڑھیں جی، اس کی بیٹری بھی تھوڑی ہے ابھی۔ اچھا لطیفہ جی، ٹائم کیا ہو گیا ساتھ؟ یہ ٹائم بھی دیکھ لیں۔ ٹائم ابھی ہے، آپ پڑھیں نا، اتنی دیر میں ٹائم دیکھیں گے وہ بیچارہ کیمرہ ختم۔ اچھا لطیفہ، غیر عارف خیال کرتا ہے کہ شریعت حقیقت کے منافی ہے، افسوس ہے اس کی سوچ پر، بلکہ حقیقت عین شریعت ہے۔ بے شک شریعت کا ایک جسم ہے اور ایک روح، اس کا جسم علم الاحکام ہے اور اس کی روح حقیقت ہے۔ یہاں تو صرف شریعت ہی شریعت ہے۔ ابرار صاحب کال آ گئی آپ کی۔ اچھا جی، یہ ولید خان صاحب نے کیا میسج کیا؟ اچھا جب ایک طرف رخ کریں گے تو دوسرے سے مڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ لطیفہ، غیر عارف خیال کرتا ہے کہ شریعت حقیقت کے منافی۔ غیر عارف جو ہوتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ شریعت، ہمارے یہاں جو ہے زیادہ تر عارف بھی اس طرح خیال کرتے ہیں جو غیر عارف ہیں۔ اچھا چلو، لطیفہ، غیر عارف خیال کرتا ہے کہ شریعت حقیقت کے منافی ہے۔ غیر عارف یہ خیال کرتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ حقیقت کے منافی ہے، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ افسوس ہے کہ اس کی سوچ پر، بلکہ حقیقت عین شریعت ہے، جو حقیقت ہے وہ اصل میں ہے ہی شریعت۔ وہی ہے کہ جیسے وہ کہتا، ایک بندے نے کہا تھا کہ جی شریعت اور حقیقت ایک ایسے پرندے کے دو پر ہیں کہ ایک پر سے کبھی بھی نہیں اڑا جا سکتا۔ جو حقیقت سے خالی اڑنا چاہے گا تو وہ نہیں اڑ سکتا، خالی شریعت کے ساتھ جائے گا تو تب بھی نہیں اڑ سکتا، تب دونوں کو ساتھ لے کے چلے گا تبھی اڑے گا۔ تو بے شک شریعت کا ایک جسم ہے اور ایک روح، اس کا جسم علم الاحکام ہے اور اس کی روح حقیقت ہے۔ یہاں تو صرف شریعت ہی شریعت ہے۔ یہ سارا بات واضح ہے، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات تو چھوڑی کوئی نہیں شیخ نے۔ اینڈ پہ تھوڑا سا اس کو کھولیں نا ذرا، علم الاحکام جسم ہے وہ تو ٹھیک ہو گیا اور اس کی روح حقیقت ہے، یہاں تو صرف شریعت ہی شریعت ہے، اس کا کیا مطلب؟ سب کچھ شریعت ہی ہے نا، شریعت حقیقت بھی شریعت کے تحت ہے، اسی کے ہٹ کے نہیں ہے۔ یہ سادہ جو بات بھی ہے وہ شریعت کے اندر موجود ہوگی تب ہم حقیقت کو مانیں گے نا۔ اب ہم حقیقت کو اپنا ایک پوائنٹ ہے کہ جو ہم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب قرآن کی تفسیر کریں گے تو کم سے کم ظاہر پہ ہم اتفاق کریں گے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ظاہر سے ہٹ کے کوئی تعویل کرے اور ہم کہیں جی بڑا ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اس سینس میں کہ جو ظاہر ہے، کیونکہ شریعت ظاہر ہے نا، تو ظاہر کے ساتھ ہی اس کے باطن بھی ہوگا، ہاں لنکڈ ہے۔ اچھا جی، یہ سعدیہ صاحب السلام کر رہی ہیں جی، وعلیکم السلام۔ اور کون ہے؟ سہیب خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ وہ ویزے والے کا دھیان ہے۔ اچھا جی، اشارہ، شریعت وضع بھی ہے اور موضوع بھی، یہ 25 نمبر پہ حاشیہ پڑھ لینا کیا چیز ہے، پورے پہ پرانا پڑھ لیں پہلے ایک دفعہ، پھر بعد میں پڑھ لیں گے۔ اور موضوع بھی، اسے حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وضع کیا، اس میں مسموع بھی ہے اور غیر مسموع بھی، اسی لیے انبیاء میں متبوع بھی ہیں اور غیر متبوع بھی۔ اور ان جیسے مت بن جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور وہ نہیں سنتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ اسے پکارے جو اسے نہیں سنتا،
یہ 2 آیات ہیں. حاشیہ نمبر ہے جی 25 اور 26 پڑھ لو. 25 اور 26 پڑھتے ہیں. حاشیہ نمبر 25 ہے جی کہ وضع کا مطلب ہے اساس اور موضوع کا مطلب ہے وہ جسے حق نے اساس بنایا. یہ اساس کیا چیز ہے؟ بنیاد ہے. کسی چیز کی بھی بنیاد بنایا. وضع کا مطلب ہے اساس اور موضوع کا مطلب ہے وہ جسے حق نے اساس بنایا. ٹھیک ہے جی. شریعت کی بات ہو رہی ہے نا؟ شریعت کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہاں پہ تو جو بات تھی وہ شریعت وضع ہے نا، وضع بھی ہے اور موضوع بھی. ٹھیک ہے. وضع کا مطلب ہے اساس اور موضوع کا مطلب وہ جسے حق نے اساس بنایا. ٹھیک ہے. مسموع سے مراد نازل شدہ. اذان ہو رہی ہے، اذان کی بات کرتے ہیں جی. حاشیہ نمبر 26 ہے جی مسموع سے مراد نازل شدہ ظاہر شریعت ہے جیسا کہ قرآن و سنت، اور غیر مسموع سے مراد علم ہدایت و باطن ہے. اچھا. مسموع جو ہے وہ ظاہر جو شریعت ہے وہ ہے، اور غیر مسموع ہے غیر مسموع سے مراد وہ ہے کہ جو یہ شریعت وہی سے وہاں جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی کو اگر کچھ اعلان کر دے غیر مسموع. ٹھیک ہے جی. اشارہ شریعت وضع بھی ہے اور موضوع بھی، جیسے ہم نے وہ اساس والی بات کی ہے اوپر. ٹھیک ہے جی. اور اسے حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وضع کیا. اس میں مسموع بھی ہے اور غیر مسموع بھی، اسی لیے انبیاء میں مطبوع بھی ہیں اور غیر مطبوع بھی. انبیاء میں مطبوع بھی ہیں اور غیر مطبوع بھی. یہ بڑا شیخ کا ایک نقطہ ہے کہ جس کی طرف لوگوں کو کم دھیان جاتا ہے، جس میں وہ نبی کی جو تعریف کرتے ہیں نا، تو اس میں شیخ کے نزدیک جو نبی کی تعریف ہے وہ عمومی طور پہ ہم نے جتنی تعریفیں سنی ہیں نا وہ سب سے ڈیفرنٹ ہے. مطلب کسی نے بھی اور نہیں کی ایسی تعریف. تو اسی وجہ سے کہا کہ انبیاء میں مطبوع بھی ہیں اور غیر مطبوع بھی. تو نبی کی تعریف یہ ہے کہ اللہ جس کو فرشتہ بھیج کے وحی دے، لیکن یہ وحی صرف اس کے لیے ہو، وہ نبی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج کے وحی دے اور پھر یہ کہے کہ لوگوں تک پہنچاؤ تو وہ رسول ہے. یہ دونوں میں فرق ہے شیخ کے نزدیک. لیکن عمومی طور پہ آپ نے یہ فرق نہیں سنا ہوگا، تقریباً سیم ہی کہا جاتا ہے یہ نبی ہے. بس درجہ کہتے ہیں یہ کا درجہ نیچے ہے، دوسرے کا درجہ اونچا ہے، لیکن شیخ کے نزدیک یہ فرق ہے. تو اسی وجہ سے کہا کہ انبیاء میں مطبوع بھی ہیں اور غیر مطبوع بھی. انبیاء میں جو مطبوع ہوگا وہ بیسیکلی رسول ہوگا، کیونکہ رسول جو ہوتا ہے وہ نبی لازمی ہوتا ہے، شریعت لے کے آتا ہے، انسٹرکشن آگے دینی ہے. تو وہ مطبوع سے مراد ہے کہ اس کے پیچھے لوگ ہیں تباہ کرنے والے. اور غیر مطبوع وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا. اگر وہ نبی ہے اور غیر مطبوع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب شرع رسول نہیں ہے، رسول نہیں ہے، بیسیکلی نبی ہے کہ جو بھی شریعت ہے اس کے پاس، لیکن اپنی ذات کے لیے. تو جو کہ شیخ کا یہ نظریہ، جیسے حضرت موسیٰ کے بھائی تھے ان کے ساتھ شیخ نے شاید کسی اور جگہ پہ یہ بھی لکھا ہے نا کہ بروز حشر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت سب سے زیادہ ہوگی، 80 قطاریں ہوں گی، بہت سے انبیاء ایسے بھی ہوں گے ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا. تو وہ انبیاء وہ تو حدیث کے لیے نہیں ہے، وہ حدیث کے حوالے سے تو نہیں لکھا، حدیث میں شاید ہوگا، یہ حدیث ہوگی. مطلب شیخ اس طرح سے خود تو نہیں لکھ سکتے. دروازہ بند کرو، حدیث ہوگی، شیخ نے کسی جگہ کوٹ کی ہوگی، کوٹ کی ہوئی ہے کہ بہت سے نبی ایسے ہوں گے ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا، ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، کسی کے پیچھے ایک بندہ ہوگا، وہ نبی ہوں گے، ذات میں کھڑے ہیں بس اپنی لائن پہ. انبیاء کو شیخ اکبر نے جوڑا ہے افراد کے ساتھ. طریقت میں افراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہی جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح انبیاء بھی جو اکیلے ہی جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اور بھی قرآن مجید کی حدیث کہہ رہا ہوں، حدیث ہے جس میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، اب میری امت کا کہا یا ویسے جنرل بات کی، کہ جن پر انبیاء بھی رشک کریں گے. یہ ہم نے حدیث قدسی کتاب میں کوٹ کی ہے، پوری تفصیل کے ساتھ اس میں کوٹ کی ہے. تو بیسیکلی وہ مراد یہ تھی کہ وہاں پر جو رسول ہوں گے اس وقت روز قیامت، وہ اپنے امتیوں کے حق میں جو ہے گھبرا رہے ہوں گے کہ ان کا کیا بنے گا. اپنا تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے، وہ تو ٹھیک ہے، امن میں ہے، لیکن اپنے امتیوں کے حق میں وہ گھبرا رہے ہوں گے. اور پھر ایک ایسی جماعت ہوگی کہ جن کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے حق میں تو ان کو یقین ہوگا کہ ہماری بخشش ہوگی، پیچھے تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے جس کے حق میں گھبرائیں. تو اس وجہ سے پھر یہ ان پہ رشک کریں گے کہ یار یہ تو ہم سے بھی بہتر مقام میں ہے اس وقت پہ، کہ ان کو تو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، ہمیں تو چلو اپنے امتیوں کی گھبراہٹ تو ہے ہی ہے نا. تو یہ حدیث بھی ہے، اور پھر شیخ نے اس کو کھولا بھی ہے اس طریقے میں. تو کہا ہے کہ جی وہ افراد جو ہوں گے نا، وہ اور انبیاء اکٹھے ہی، مطلب وہ ایک ہی، مطلب یہ ان کے پیچھے اس طرح کر کے ہوں گے. نہ انبیاء کو کوئی خوف ہوگا کیونکہ وہ بھی اکیلے کے لیے ہوں گے، اور نہ ان لوگوں کو کوئی خوف ہوگا جو افراد میں سے ہیں یا طریقت میں سے ہیں، وہ بھی اکیلے کے لیے ہوں گے. لیکن طریقت میں سے جو متبوع ہیں ان کو بھی خوف ہوگا، اور اپنے امتیوں کا ہوگا، اپنا نہیں ہوگا لیکن پیروکاروں کا ہوگا. اسی طرح انبیاء رسولوں کو بھی ہوگا اپنے امتیوں کے حق میں. تو یہ ہے.
اچھا یہ صداقت علی شاہ صاحب نے دوبارہ سے رومن میں میسج کر دیا ہے، آپ اردو میں کریں جی، اس طرح تو نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ سے رومن بھی ہمارے پڑھنے سے باہر ہی لگ رہی ہے۔ آپ کی اتنی استعداد نہیں ہے آپ کی؟ نہیں استعداد نہیں، ہماری اتنا استعداد نہیں ہے کہ رومن میں اس طرح مشکل الفاظ ہوتے ہیں۔ ولید خان صاحب کہہ رہے ہیں علم لدنی غیر مسموع ہے، کیا غیر مسموع سے مراد وہی ہے کہ جی جو بھی بتا دیا کہ جو شریعت میں اس طرح سے نہیں اترا، جس طرح سے نبی کو یا رسول کو جس طرح وہ باقاعدہ شریعت دی جاتی ہے، تو یہ اس طرح سے ہے۔ جب ولید خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کل 101 حدیث قدسی میں یہ تعریف پڑھی تھی، اچھا انہوں نے پڑھ لی ہے، اچھی بات ہے جی، اور میں حیران رہ گیا تھا کہ کس قدر بلیغ انداز میں بیان کیا ہے، میں نے کبھی نہیں پڑھی۔ چلیں جی آپ اور بھی مزید اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی چیزیں کھلیں گی۔ ٹھیک ہے جی آگے چلیں۔ یہ تو پھر واضح ہو گیا نا، اس میں تو کوئی بات رہ نہیں گئی اب آگے ہے نا کہ اور ان جیسے مت جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، مت بن جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور نہیں سنتے۔ سن لیا سے مراد یہی ہے کہ جنہوں نے کہا جی ہم نے بس سن لیا اللہ کا حکم لیکن نہیں سنا، عمل نہیں کرتے۔ دیکھیں سن لیا عمل نہیں کر رہے ہیں اس پہ، دیکھیں اللہ کا حکم تو سب کے لیے نا، شریعت سب کے لیے، اب سننا سننے سے مراد کیا ہے؟ اب شریعت کا حکم سب کے لیے ہے، لیکن اس کے ثابت ہی یہی ہے، اس نے گناہ کرنا تو بیچارہ وہ کیا کرے؟ نہیں گناہ کی بات نہیں ہے، وہ ماننے سے مراد یہ ہے گناہ کی بات ہوتی تو پھر تو ہو رہا ہے، اس کا ثابت یہ ہے کہ اس نے ماننا ہی نہیں ہے۔ وہی دوسرے سینس میں وہی ہے نا کہ گناہ کرے گا، نہیں مان رہا تبھی گناہ کرے گا، مانتا ہوتا کہ وہ وہی مجھے کوئی سزا شاہ بھی دے گا تو پھر نہ کرتا۔ سن لیا سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے نہیں سنا، بیسیکلی شیخ کہہ رہے ہیں ان جیسے مت بنو، اس کو سنو۔ ہاں سنو، اور یہ دو طریقے ہے، ایک مسموع بھی ہے اور غیر مسموع۔ دیکھیں ایک ہے سن لینا، سنا ہے اس نے شریعت کو سنا ہے، لیکن اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اس سے وہ گناہ سزا ہو گیا، تو پھر وہ کیا اس کے اوپر توبہ طلب بھی کرتا ہے، اس کو دل میں بھی برا جانتا ہے۔ تو یہ وہ ہے سن لیا، یہ سننے والے ہیں، اور نہ سننے والے ہیں وہ ہیں کہ وہ اس کو یقین ہی نہیں کر رہے کہ بس ٹھیک ہے جی سنی انسنی کر دی۔ بیسیکلی ان کا نفس آ گیا ہے نا، وہ جو حق کی طرف سے میسج آ رہا ہے اس کو وہ اگنور کر رہے ہیں اور وہ اپنے نفس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ اسے پکارے جو اسے نہیں سنتا، یہ دوسری آیت ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ اسے پکارے جو اسے نہیں سنتا، یہ یعنی اس کے الٹ پہلے سے مطلب کس کو پکارے، یعنی وہ اس کو پکارے جو نہیں سنتا۔ ہمارے والا تو سنتا ہے نا، ہم تو اس کو پکارتے ہیں تو وہ تو ہماری شرح سے زیادہ نزدیک ہے، تو ہماری بات کو سنتا ہے، وہ اس کو پکارے جو نہیں سنتا۔ آگے چلیں جی، کوئی سوال ہے کسی کا؟ سہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں شیخ کے نزدیک اولیاء اللہ سے حضرت جبریل اور دوسرے ملائکہ کی ملاقات ممکن ہے؟ یہ سوال انہوں نے کیا۔ کس سے؟ فرشتوں سے، ملائکہ سے اولیاء اللہ کی ملاقات ممکن ہے؟ پتہ نہیں، ہم تو نہیں ملے، پتہ نہیں آپ کو ولی اللہ ہو تو اسی سے پوچھیں۔ شیخ اکبر کے نزدیک ہم نے پتہ نہیں، وہی نا، میں نے نہیں پڑھا ابھی تک اس طرح کا کوئی۔ ہاں میں نے بھی نہیں پڑھا جس طرح۔ ہاں ویسے جو ہیں وہ خضر علیہ السلام ان کا سنا ہے۔ ملائکہ کا پوچھ رہے ہیں۔ اچھا ہاں نہیں لیکن ملائکہ میں پاسبل ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہے کہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ بالکل یہ والی جو ہے، تو جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لی، ڈٹ گئے، ان کے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ نہیں وہ ملاقات سے مراد نہیں، نزول ہونا ایک اور چیز ہے۔ دیکھیں نزول تو وہ جب 27ویں شب ادراک بھی ہوتا ہے کہ ہاں ادراک کی بات ہے نا، ملاقات سے مراد وہ لے رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہ تو 27ویں شب کو بھی وہ اترتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ 27ویں سے مراد مطلب جو شب برات پہ اترتے ہیں نا، وہ تو ہر وقت اترتے ہیں۔ دیکھنا، ملاقات کرنا، بات چیت کرنا، انٹریکٹ۔ دیکھیں دو تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، کبھی انٹریکشن ہوئی ان کے ساتھ، دیکھیں وہ تو اترنا تو دور کی بات ہے، جڑے ہر ٹائم ساڈے نال ہوندے نے انہاں دا ہے ساڈا کوئی نہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ اللہ تو شہرک سے قریب ہے، لیکن ہم شہرک سے کتنا دور ہیں یہ نہیں پتا۔ بات وہی ہے، وہ ہم دوسروں سے اس کو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں وہ آتے ہیں یا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام تو چھوڑیں جو ساتھ ہیں، ان سے کبھی ملاقات ہوئی ہے سہیب خان صاحب؟ لیکن چلو اس کو سہیب خان صاحب اب اس کو عادت نہیں چھوڑ سکتے، ہے کتنا ہے لمبا ہی ہے، خیر ہے کرے نا، کتنا چھک کے رکھتے ہیں تھوڑا سا ایسے کام بھی تھوڑا بیچ میں وہی نا۔ اچھا جی لطیفہ، یہاں ایسا ٹھکانہ بھی ہے کہ جس میں شریعت جو کہ دنیا میں علم الاحکام ہے اور حقیقت جو کہ علم آخرت ہے، دونوں کو جمع کیا جاتا ہے اور احکام حق اسی سے متعلق ہیں۔
پس علم الاحکام کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا. یہاں ہے جی کہ یہاں ایسا ٹھکانہ بھی ہے کہ جس میں شریعت جو کہ دنیا میں علم الاحکام ہے، شریعت جو دنیا میں علم الاحکام ہے، یعنی کہ شریعت اور حقیقت کو جمع کیا جاتا ہے، جو کہ علم اور حقیقت جو کہ علم آخرت ہے، دونوں کو علم آخرت کا ہے، دونوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور احکام حق اسی سے متعلق ہے. جو بھی احکام ہے انہی دونوں کے متعلق ہیں. بس علم الاحکام کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا. بس شریعت کے بارے میں تجھے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا. باقی یہ نہیں کہ تو بھائی کیا کہتے ہیں اس کو، حقیقت کے بارے میں پوچھا، حقیقت کے بارے میں پوچھا کہ تو تصوف میں کیوں نہیں گیا. تجھ سے وہی پوچھا جائے گا نماز روزہ حج زکوٰۃ، وہ جو تیرے جو فرض ہے نا، جو شریعت نے احکام جو تھے انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا. دوسرا کہنا کہ اگر ہاں جی بس مین اصل اس کا مدعا یہی ہے. مین مدعا یہ ہے کہ شریعت کے بارے میں پوچھا جائے گا، حقیقت کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. ویسے اگر آپ اپنے لیے وہ اضافی اگر رکھتے ہیں اپنے پاس تو وہ فائدہ ہوگا، فائدہ دے گا. وہ اشارہ علم الاحکام میں سے صرف وہ حاصل کر جو تجھ پر لازم کیا گیا. اپنے نفس میں مشغول رہے اور اس علم کے حصول میں کوشاں رہے جو تیرے ساتھ جائے گا جہاں تو جائے گا. علم تکلیف کو تو یہاں چھوڑ جائے گا، علم تکلیف کو تو یہاں چھوڑ جائے گا، جبکہ علم باللہ اپنے ساتھ لے جائے گا، ساتھ لے جائے گا. بے شک علم اپنے معلوم کی طلب میں رہتا ہے، وہ جہاں بھی ہو. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں نا اس میں شیخ نے علم احکام میں آپ کو تخفیف کی طرف اشارہ کیا ہے. میں نے کہا جی زیادہ بھی علم احکام میں نہ پڑھو، جانا تو تم نے آگے ہی ہے. آگے والی چیز تو اگلا پھر چیز لو کہ جو تمہیں وہاں پر فائدہ دے گا، کیونکہ شریعت تو جیسے ہی آپ کی زندگی ختم، شریعت ختم. علم تکلیف کو تو ادھر چھوڑ جائے گا نا. آپ پہ تو شریعت کا اطلاق اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ کی سانس چل رہی ہے نا. آگے جی. اشارہ کائنات کی ہر شے انسان کے لیے مسخر ہے، اس کے باوجود وہ ناشکری کرتا ہے. انسان ہلاک ہو جائے یہ کیسا ناشکرہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ناشکرے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری جو کائنات ہے اس کی ہر شے انسان کے لیے مسخر کی ہوئی ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری انسان کے لیے مسخر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ناشکری کرتا ہے. بندہ ناشکر ہے. اس میں آگے پھر آیت بھی ہے کہ انسان ہلاک ہو جائے یہ کیسا ناشکر ہے، کہ شکر نہیں ادا کرتا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مسخر کی، لیکن پھر وہ ناشکری کرتا ہے. یہ تو آسان ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں، بات واضح ہے. اشارہ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، ہر انسان کی خواہش ہی اس کا خدا اور اس کا معبود ہے. اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسی خواہش کے لیے، سو اس نے خواہش کی عبادت کی. خواہش یا چاہت زندگی سے مناسبت رکھتی ہے. اگر انسان کی خواہش پانی کی طرح ہو جائے تو وہ خود بھی خوش بخت ہوا، تو یہ خود بھی خوش بخت ہو، اور اچھا ہو، وہ الف اس کے ساتھ ہے، ہو، اور جو اسے دیکھے وہ بھی خوش بخت ہو. لیکن اگر یہ آگ میں تبدیل ہو جائے تو یہ خود تو خوش بخت ہو، جبکہ اسے خوش بخت نہ ہوا جائے، اس سے خوش بخت نہ ہوا جائے. اب اس کا حاشیہ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ مراد کیا ہے. حاشیہ نمبر ہے جی 27. حاشیہ نمبر 27 ہے جی. شیخ اکبر فرماتے ہیں جی کہ پانی راز حیات ہے اور اس کا سبب اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو تخلیق کیا، سو پانی زندگی بخشتا ہے. لیکن اگر یہ آگ ہو جائے تو آگ کا کام جلانا ہے، جیسا کہ قول باری تعالیٰ ہے، یہ اپنے سوا نہ کچھ باقی رہنے دیتی ہے نہ چھوڑتی ہے. آگ کی انہوں نے یہ بتائی ہے کہ بس جدھر آگ ہوتی ہے ادھر کلہ ہی ہوتا ہے، اور جدھر پانی ہوتا ہے وہاں پہ سیراب کرتا ہے اس کو. یہ تو دونوں کی حقیقی صفت ہے نا. آگ جو ہے وہ سب کو جلا کے پھر آگے جیسی پانی جو ہے وہ جائے گا سیراب کرے گا اور باقیوں کو بھی زندگی بخشے گا. اچھا جی، دوبارہ سے اس کو پڑھ لیتے ہیں. نہیں پورا پڑھ لیا نیچے حاشیہ پورا. یہ تو پورا نہیں پڑھا ابھی. حاشیہ تو پورا پڑھ دیں. یہ پورا پڑھ لیا. ٹھیک ہے، بات واضح ہوگی حاشیہ سے. یعنی کہ آگ سے اشارہ اس آیت کی طرف ہے اور پانی سے اشارہ اس آیت کی طرف ہے کہ جس سے پانی میں سب کی پانی میں زندگی، اور آگ سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ آگ کلی رہتی ہے، باقی سب کو جلا کے ختم کر دیتی ہے. اچھا جی. لیکن یہ آگ میں تبدیل ہو جائے تو یہ خود تو خوش بخت ہو جائے گا. آگ تو خود تو خوش بخت ہی ہے، وہ تو جل رہی ہے، باقیوں کو اس نے نہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ اگر انسان کی خواہش پانی کی طرح ہو جائے، پانی کی طرح ہو جائے تو سیراب کرے گا نا. پانی کا مطلب ہے کہ پھر وہ سب کو سیراب کرے گا. وہ کہے گا اس کو بھی زندگی اس کو بھی مل جائے. اسی کے لیے حیات ہے نا. جب وہ پانی کی طرح ہو جائے گا تو وہ پانی جدھر جدھر جا رہا ہے اس میں حیات فائدہ دے رہا ہے.
دینے والا بن جائے گا. دینے والا بن جائے گا. آگ ہے وہ تو صاحب کو جلا دے گی, خود لینے والی ہے. تو کہتا ہے کہ بلکہ اگر خواہش آگ کی طرح ہو جائے, آگ سے مراد یہ ہے کہ اس میں وہ میرے پاس ہی رہے, خود غرضی آ جائے, میں ہی ہوں سب کچھ, میرے پاس ہی رہے, اور تو کچھ نہیں, خود اپنا ہی بس فائدہ کرے گا, پھر خود غرضی کی طرف اشارہ. وہ کہتا ہے میرے پاس ہی رہے بس دوسرے کو نہ ملے. پانی کی طرح ہو جائے تو وہ سب کو خراب کرے گا, اس کو بھی فائدہ ہو. ہوتی ہے نا, باہر سے اندر کی طرف آتی ہے, پانی اندر سے باہر کی طرف جاتا ہے, بہتا ہے. خیر آگ بھی تو خیر نیچے سے اوپر کی طرف ہی جا رہی ہے. نہیں, اوپر کی طرف ایک الگ اس کی کریکٹر, اصل میں بیسیکلی یہ خواہش کی طرف اشارہ ہے. خواہش کی طرف جا رہا ہے. باہر سے سینٹر کی طرف آتی ہے اور اوپر کی طرف جاتی ہے, اندر ہر چیز کو اندر کھینچتی ہے. وہ ہوا کو وہ کھینچ رہی ہے نا. ہوا جب جیسے آپ نے کہا کہ ہوا جیسے بھی پہلے بات ہوئی تھی, ہوا لے کے تو وہ جل رہی ہے نا, وہ اس کو آگے چلیں جی. سوال ہے یہ واضح ہو گیا. وہاں واضح, اس میں تو کوئی بات ایسی نہیں نہیں تھی. بیسیکلی اس میں خواہش کے والے سے بات خواہش کی بات, خواہش ہی کیا گیا نا, مین تو چیز خواہش ہے نا. دیکھیں جب دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس کو. اور تمہارا معبود ایک معبود ہے, ہر انسان کی خواہش ہی اس کا خدا اور اس کا معبود ہے. کوئی بھی انسان ہے اس کی جو خواہش ہے وہ اس کا خدا اور اس کا معبود ہے. اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسی خواہش کے لیے سو اس نے خواہش کی عبادت کی. خواہش یہ چاہت زندگی سے مناسبت رکھتی ہے. یہ خواہش کی طرف اشارہ ہے. بھی ہے نا, ہاں جی, یہ ایک آیت بھی ہے نا. کون سی؟ یہ آیت بھی ہے نا. دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. ہاں یہ ہے, یہ ہاں ٹھیک ہے, یہ بالکل ہے. یہ آیت یہ لیکن یہاں پر شیخ نے کوٹ نہیں کی, لیکن آیت ہے. لیکن یہ آیت ہے, یہ آیت ہے. من اتخذ من اتخذ الہہ ہواہ, یہ وہ والی آیت ہے. ہاں وہ والی. ٹھیک ہے جی, بات تو واضح ہے, اس میں تو کوئی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. نیکسٹ پڑھتے ہیں جی. اشارہ, بولنے والا صرف وہ نہیں جو اپنی آواز اور حروف سے تجھے بلائے, بلکہ بولنے والا تو وہ ہے جس کے پاس ایسی طاقت ہو کہ وہ اپنا مافی الضمیر تجھ تک پہنچائے. اس پر یہ مت کہہ کہ اس اعتبار سے تو سارا وجود ہی بولتا ہے, یہ تیری سمجھ ہے, اس کا بولنا نہیں, اور جو ہم نے کہا وہ اس کا بولنا ہے, تیری سمجھ نہیں. بولنے والا صرف وہ نہیں جو اپنی آواز اور حروف سے تجھے بلائے, بلکہ بولنے والا تو وہ ہے جس کے پاس ایسی طاقت ہو جو اپنا مافی الضمیر تو تک پہنچائے. ہاں, مافی الضمیر تجھ تک پہنچائے. ہاں وہی ہے نا, اندر کا ایسنس ٹرانسفر کر دے کسی صورت میں, لازمی نہیں ہے بول کے. ہاں ضروری نہیں بولے, تو جو بول رہا ہے وہ تو صرف آواز سے بول رہا ہے, آواز سے بول رہا ہے. اس کے اندر ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو, جس کو کہتے ہیں نا ایمان یہاں سے اوپر ہوگا, تو اصل چیز جو اندر والی ہے وہ ٹرانسفر کرنا, اصل چیز تو ہاں. اس پر مت کہہ کہ اس اعتبار سے اس اعتبار سے تو سارا وجود ہی بولتا ہے. میں یہ نہ کہا کہ سارا وجود ہی بولتا ہے, یہ تیری سمجھ ہے, اس کا بولنا نہیں. اب یہ اس کا بولنا نہیں ہے, یہ تو خالی بولنا تو نہیں ہے نا. ہاں بولنا تو نہیں ہے, یہ تو بندہ سمجھ رہا ہے شاید وہ بول رہا ہے. نہیں بے شک وہ بول بھی رہا ہے, لیکن اس سینس میں نہیں بول رہا, اس سینس میں نہیں بول رہا, ویسے بولنا تو تک ٹرانسفر نہیں کر رہا, اس وجہ نہیں بول سے چیز ٹرانسفر ہونی ہے, وہ اصل بولنا ہے. دیکھیں اب ظاہری بولنا ہے وہ نہیں. دیکھیں اب اگر ظاہری طور پہ اگر ویسے ہم دیکھیں, یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہم پڑھ رہے ہیں, یہ وہ اصل چیز ہے جو وہ ہم میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. اب عام بندہ اگر بولتا رہے, چاہے بولتا رہے نا, اس میں سے دیکھیں اگر خالی کوئی بندہ ویسے اس کو پڑھے گا تو اس کو نہیں سمجھ آئے گی. اب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ایک چیز سے, ایک الفاظ سے علاوہ ایک چیز سمجھ آ رہی ہے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چیز ٹرانسفر ہو رہی ہے, یہ وہ اصل میں وہ بات کر رہے ہیں. یہ بھی ہے نا, کہہ رہے ہیں کہ سارے وجود سے مراد ہے نباتات, جمادات, ہر چیز زندہ ہے تو بولتی ہے. شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بولتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹرانسفر تو تیرے پر نہیں کر رہی, بے شک وہ زندہ ہے, بولتی ہے, لیکن جس بولنے کی طرف شیخ نے اشارہ کیا وہ بولنا ٹرانسفر کرنا بیسیکلی ہے. ان میں سے بھی جو چیز تجھے ٹرانسفر کرے گی وہ تیرے ساتھ صرف بول رہی ہے, یہ جو ٹرانسفر نہیں کرے گی وہ نہیں بول رہی, بیسیکلی تو بول رہی ہے لیکن تیرے ساتھ نہیں بول رہی. اچھا جی, اور جو ہم نے کہا اس کا بولنا ہے, تیری سمجھ نہیں. ہاں تیری سمجھ نہیں, یعنی وہ تو بول رہا ہے لیکن تو سمجھ نہیں رہا. اب وہ لینے سے ہی بات ہے نا, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے, یہ اس کی بات ہے, یہ چاہے بول رہا ہے لیکن جو سمجھ نہیں رہا اس کے لیے تو نہ بولنا برابر ہے. اب جو اس میں سے کوئی چیز لے رہا ہے اس کے لیے تو یہ بولنا ہے, ہاں میں وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے نا, وہ ٹرانسفر اس کے لیے شیخ بول رہے ہیں. جس کو جو کچھ نہیں لے رہا اس کے لیے تو بول بھی نہیں رہے, وہ تو خاموش ہیں, وہ چاہے اس کو 50 دفعہ پڑھے اس کے لیے تو خاموش ہیں. ہمارے لیے بول رہے ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس میں. تو یہ والا بھی کمپلیٹ ہو گیا جی ہمارا. تو اس کے متعلق اگر کسی دوست کا سوال ہے یہ بیان شریعت و حقیقت کے متعلق, تو وہ سوال کریے. ابھی ہم لوگ تقریباً 10 منٹ بیٹھیں